بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اسلام کی خصوصیت اور اسلام کا در امتیاز، وہ چیز جو اسلام کو باقی مذاہب سے الگ کرتی ہے وہ توحید ہے۔ اللہ کو یہودی بھی مانتے ہیں، اللہ کو عیسائی بھی مانتے ہیں، اللہ کو ہندو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بدھ مت بھی مانتے ہیں۔ سارے مذاہب میں اللہ کا تصور ہے، اللہ کو مانا جاتا ہے۔ یہ تو قریب کا فتنہ ہے کہ جس میں اللہ سے انکار کیا جاتا ہے، جس کو دہریت کہا جاتا ہے، ورنہ آج تک جتنے مذاہب ہوئے ان تمام مذاہب میں اللہ کا تصور موجود ہے۔ لیکن یہودی کہتے ہیں اللہ بھی ہے، اللہ کے ساتھ اور بھی ہے۔ عیسائی بھی یہی کہتے ہیں اللہ بھی ہے، اللہ کے ساتھ اور بھی ہے۔ مشرکین مکہ وہ بھی کہا کرتے تھے اللہ تو ہے لیکن اللہ کے ساتھ 360 بھی ہیں۔ اور ایسے ہی سارے مذاہب ہیں۔ ساری دنیا کے جتنے مشرک ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، جو پارٹنرشپ کا قائل ہو، اس کو مشرک کہتے ہیں۔ اسلام کا در امتیاز، اسلام کی خصوصیت، اسلام کا خاصہ یہ ہے کہ اسلام نے یہ پیغام دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو، قرآن پاک اور احادیث کے ذریعے سے، کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو ایک مانا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ جس زمانے میں ہمارے نبی نے یہ آواز اٹھائی، اس زمانے میں یہ تصور نہیں تھا کہ یوں کہا جائے کہ صرف اللہ اور کوئی نہیں، اس لیے کہ جدی پشتی طور پر صدیوں سے وہ اللہ کے ساتھ 360 بتوں کو مانتے تھے، جن کو انہوں نے بیت اللہ کے اندر رکھا ہوا تھا۔ چونکہ سال کے دن 360 ہیں، لہٰذا انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے تاکہ
روزانہ ایک نئے بت کی عبادت کی جائے اور پرستش کی جائے۔ جب ہمارے نبی نے یہ پیغام اٹھایا تو ہمارے نبی نے بھی بغیر کسی حکمت عملی کے اور بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی سوچ و بچار کے اس آواز کو نہیں اٹھایا، آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے اس آواز کو اٹھایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں کی دعوت کی، بکری کا بچہ ذبح کیا اور اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور ان کو کھانا کھلایا۔ آپ کا پروگرام یہ تھا کہ جب یہ سارے کھانا کھا چکیں گے تو آخر کوئی تو مجھ سے پوچھے گا، بھائی نہ کوئی شادی ہے، نہ کوئی عقیقہ ہے، نہ کوئی اور موقع ہے، آپ نے کھانا کھلایا، دعوت کی ہے، کوئی بات کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تو آپ کے ذہن میں یہ تھا جب وہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں اپنے دل کی بات یعنی توحید کا پیغام ان کو سنا دوں گا۔ لیکن اللہ کی شان، جب کھانا کھانے بیٹھے تو ادھر ادھر کی باتیں اتنی چلیں کہ لغویات اور فضولیات میں سارا ٹائم ضائع ہو گیا، اور وہ جو آئے تھے وہ سارے کھانا بھی کھا گئے، باتیں بھی کر گئے، ٹائم بھی ضائع کر گئے اور ایسے ہی واپس چلے گئے، اور ہمارے نبی کو دعوت دینے کا موقع ہی نہیں ملا۔ آپ علیہ السلام نے کچھ دن کے بعد پھر ایک بکری کو ذبح کیا اور آپ نے کھانا پکایا، رشتہ داروں کو بلایا اور ان کو کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھا چکے تو آپ نے فرمایا، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو آج کیوں جمع کیا ہے؟ ان کا نہیں، آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے، اس لیے تمہیں جمع کیا ہے، اس لیے تمہیں کھانا کھلایا ہے کہ میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جو پیغام میری ذات کا گھڑا ہوا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پیغام ہے جو مجھ سے پہلے ہر نبی لے کر آیا۔ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، لہٰذا اللہ کا پیغام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ اکیلا ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی پرستش کے لائق ہے، لہٰذا اسی کی بندگی کی جائے۔ ہمارے نبی نے جب یہ پیغام سنایا تو جو مجمع آیا ہوا تھا ان میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے 2 شخص تھے۔ یہ جتنے مجمع کو آپ نے بلایا تھا ان میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے 2 شخص تھے، ایک کا نام ابو طالب تھا اور ایک کا نام ابو لہب تھا، اور یہ دونوں بھائی تھے۔ جب آپ نے یہ پیغام سنایا تو سب سے پہلے آپ کا چچا ابو لہب کھڑا ہوا اور اپنی چادر کو جھاڑتے ہوئے کھڑا ہوا اور ایک کنکریوں کی مٹھی اٹھائی اور اسے آپ علیہ السلام کی طرف پھینکا اور کہا، تبًّا لک یا محمد الہٰذا جمعتنا، محمد تو ہلاک ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے۔ یہ اس نے ہمارے نبی کے ساتھ زیادتی کی، بدتمیزی کی اور گستاخی کی۔ پیار کرنے والا چچا سب سے پہلے مخالف ہوا۔ جب چچا ہی مخالف ہو گیا، گھر کا آدمی ہی مخالف ہو گیا تو اوروں کو شہ مل گئی اور دوسرے پھر دلیر ہو گئے اور زیادہ سے زیادہ آپ کی مخالفت کرنے لگے۔ توحید کا پیغام ایک ایسا پیغام تھا کہ جس کا اس زمانے کے مشرکین کے ہاں تصور نہیں تھا۔ یہودی تھے لیکن وہ بھی حضرت عزیر علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا ہونے کے قائل تھے۔ عیسائی بھی تھے تو عیسائی بھی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ ایک نہیں ہے، خدا 3 ہے، اللہ بھی ہے، حضرت عیسیٰ بھی ہے اور حضرت مریم بھی ہے، معاذ اللہ۔ یہ ان کا کہنا، وہ یہودیوں کا کہنا۔ اسلام کا یہ پیغام سب کو عجیب لگا، چنانچہ کہنے لگے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ کیا باتیں کر رہا ہے محمد
کہہ رہا ہے کہ کوئی معبود نہیں، یہ سارے بت بیکار ہیں، صرف اکیلا معبود اللہ ہے۔ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ یہ تو بڑا عجیب پیغام لایا ہے۔ چنانچہ آپ کے ساتھ دشمنیاں شروع ہو گئیں۔ یہ اسلام کا تر امتیاز ہے، توحید، اور یہ اسلام کی اساس ہے، یہ اسلام کی بیس اور بنیاد ہے۔ جتنی توحید مضبوط ہوتی ہے اتنا انسان کا دین مضبوط ہوتا ہے۔ جب کسی عمارت کی بنیاد کمزور ہو تو یقیناً ساری عمارت کمزور بن جاتی ہے۔ کسی عمارت کی بنیاد مضبوط ہو تو اس کی ساری عمارت مضبوط کہلاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں بنیادوں میں پتھر ڈالے جاتے ہیں اور اس میں سریے ڈالے جاتے ہیں اور اس میں سیمنٹ بھرا جاتا ہے اور اس میں کالم بھرے جاتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ بنیاد مضبوط ہوگی تو آگے 1 منزل بھی بن جائے گی، 2 منزل بھی بن جائے گی، 4 منزل بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنی انسان کی توحید مضبوط ہوگی اتنا اس کا باقی دین مضبوط ہوگا۔ آج ہمارے دین کے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی توحید کمزور ہو گئی ہے۔ توحید کا لغوی ترجمہ ہے کسی کو ایک ماننا، کسی کے ایک ہونے کا قائل ہونا، کسی کے ایک ہونے کا قائل ہونا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں اس بات کا تصور ہے کہ توحید یہ ہے کہ انسان جائے تو صرف مسجد میں جائے، کبھی مندر میں نہ جائے، کبھی مورتی کے سامنے سجدہ نہ کرے، کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہ کرے، صرف اللہ کو سجدہ کرے تو اللہ کو کرے، نہ کرے تو پھر تو ویسے ہی نہیں کرے گا، لیکن کرے تو صرف اللہ کو سجدہ کرے، اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کو توحید کہا جاتا ہے، جبکہ توحید کا مفہوم اتنا تنگ نہیں ہے، توحید کا مفہوم بڑا وسیع ہے، توحید کا مفہوم بہت لمبا چوڑا ہے۔ صرف اتنے سے جان نہیں چھوٹ جائے گی کہ انسان یوں کہے کہ جی میں تو اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا ہوں، بلکہ توحید کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کی ساری مرضیاں مار دے، اپنی ساری خواہشات کو کچل دے اور ساری مرضیاں اللہ کے تابع کر دے، اس کو کہتے ہیں اصل توحید۔ علامہ اقبال کہتے ہیں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ توحید یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن جب ساری دنیا کے لوگ پیش ہوں تو اللہ کہے یہ جو بندہ ہے نا ساری دنیا سے ٹوٹا پڑا ہے، ساری دنیا سے بچھڑا ہوا ہے، ساری دنیا سے کٹا ہوا ہے، اور اس کا اور کوئی قصور نہیں ہے، بس یہ اس کا قصور یہ ہے کہ یہ مجھے چاہتا ہے۔ اب دنیا کہتی ہے بھئی شادیاں کرو تو اس میں رسمیں بھی ہونی چاہیے، رواج بھی ہونے چاہیے، فیشن بھی ہونا چاہیے، گانا بجانا بھی ہونا چاہیے، ناچ بھی ہونا چاہیے، بے حیائی، بے پردگی اور مرد عورت کا ایک کٹھا اجتماع بھی ہونا چاہیے، یہ ساری بدکاریاں ہونی چاہیے، لیکن یہ کہہ رہا ہے اجی میں تو یہ کر نہیں سکتا، لہٰذا ساری دنیا اس سے روٹ گئی، سارے رشتہ دار اس سے روٹ گئے، سارے لوگ اس سے کٹ گئے۔ اللہ کہیں کل قیامت کے دن اللہ کہیں کہ میرے اس بندے سے رشتہ دار بھی خفا، اس کے اپنے بھی خفا، اس کے پرائے بھی خفا، صرف میرے لیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ اصل توحید ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس شخص اور جس ہستی اور جس شخصیت کی توحید کی خود تعریف فرمائی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے وہ سارے موحد تھے، وہ سارے توحید کے قائل تھے، وہ سارے توحید کا پیغام لے کر آئے تھے، وہ سارے توحید کے داعی تھے، لیکن سب سے زیادہ جس نبی نے ہمارے نبی سے پہلے انبیاء میں سے توحید کے ثبوت پیش کیے وہ حضرت ابراہیم ہیں۔
اور یہ ان کا حال بڑھاپے میں جا کر نہیں ہوا، وہ بچپن سے ہی ایسے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میرا ابراہیم ابھی چھوٹا تھا تو ایک دن آسمان پہ نگاہ پڑی تو ایک ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا، رات کا وقت تھا، ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ جب ستارے کو دیکھا نا تو ابراہیم علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے ہیں، بالغ نہیں ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، فرمانے لگے ھذا ربی، یہ ہے میرا رب، مجھے پالنے والا، مجھے بنانے والا، میرا خالق اور مالک یہ ہوگا۔ آخر کوئی تو ہوگا نا، میری ماں تو ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ میری ماں بھی تو بنی ہوئی ہے، وہ بھی تو پہلے سے بنی ہوئی نہیں ہے، وہ بھی تو بعد میں بنی ہے، میرا باپ بھی بعد میں بنا ہے، ساری دنیا بعد میں بنی ہے، تو کوئی تو ہوگا نا جو میرا معبود ہوگا۔ چنانچہ چمکتے ستارے کو دیکھ کے فرمانے لگے ھذا ربی، یہ ہوگا میرا رب۔ لیکن جب ستارہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے یہ کیسے رب ہے، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے، یہ تو غائب ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا رب۔ چنانچہ پھر چاند پہ نظر پڑی، چاند کو دیکھا، کہنے لگے یہ ہوگا رب۔ جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہنے لگے چاند پھر سورج پہ نظر پڑی، سورج کو دیکھا تو کہنے لگے ھذا ربی ھذا اکبر، یہ ہوگا میرا رب، اس لیے کہ وہ ستارے سے بھی بڑا ہے اور چاند سے بھی بڑا ہے، روشنی بھی اس کی بہت زیادہ ہے، یہ میرا رب ہوگا۔ لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا کہنے لگے یہ کیسا رب ہے جو غروب ہو گیا، رب تو غروب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بچپن میں ابھی بالغ نہیں تھے، فرمانے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ بس نہ میرا ستارہ رب ہے، نہ چاند میرا رب ہے، نہ سورج میرا رب ہے، میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیرتا ہوں جس نے زمین آسمان کو بنایا ہے، اگرچہ وہ نظر نہیں آتا۔ پھر فرمانے لگے وما انا من المشرکین، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بلوغت سے پہلے بچپن کی سمجھ تھی کہ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اللہ تو ایک ہونا چاہیے۔ چنانچہ ساری زندگی ان کے ساتھ ایسے ایسے واقعات پیش آئے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ بے شک وہ اللہ کے سوا کسی اور کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو قرآن پاک کے اندر 8 جگہ حنیف کہا ہے۔ کسی نبی کو اللہ نے کسی ایک صفت کے ساتھ اتنی تعداد میں نہیں سراہا۔ ایک نبی کے بارے میں فرمایا انہو کان صادق الوعد، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے۔ انا وجدناہ صابرا، وہ بڑے صبر والے تھے۔ یہ ایک اور نبی کے بارے میں انہو کان صدیقا، بڑے سچے تھے۔ یہ نبیوں کی تعریف میں ایک دفعہ، زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اللہ کی توحید پہ اتنے ثبوت پیش کیے کہ 8 دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی گواہی دی کہ ابراہیم صرف میرا ہے، میرے سوا کسی کا نہیں ہے۔ حنیف اسے کہتے ہیں جو صرف ایک کا ہو اور کسی کا نہ ہو، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ حنیف کہتے ہیں ساری کائنات سے کٹ کر ایک کا ہو جانے والا، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 8 دفعہ حضرت ابراہیم کی توحید کی گواہی دی ہے، ان کے حنیف ہونے کی گواہی دی ہے، اور انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ جب ان کو آگ میں جلایا جانے لگا، اس سے پہلے جب انہوں نے توحید کی دعوت دی، باپ دشمن، گھر دشمن، رشتہ دار دشمن، ملک کا بادشاہ دشمن، سارا محلہ، سارا شہر دشمن، سارے ہی دشمن ہو گئے۔ فرمانے لگے اگر تم میری بات کو قبول نہیں کرتے
تو بس میں تم سب سے جدائی اختیار کرتا ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کا ہوں، تمہارا نہیں ہوں۔ اپنے والد سے بھی کہنے لگے ابو میں آپ کا نہیں ہوں، میں تو اللہ کا ہوں، بس آپ میری نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، میں آپ سے جدائی اختیار کر لیتا ہوں۔ توحید کے جرم میں جب ان کو آگ میں جلایا جانے لگا، آگ میں جلایا جانے لگا، آگ کو بھڑکایا گیا، اب ان کو ڈالا جانے لگا ہے۔ جب ان کو ڈالا جانے لگا تو آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، اور آسمان کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے دربار میں درخواست کرنے لگے یا اللہ آج تیرے ابراہیم کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ تیری توحید کا قائل ہے، تو آپ ان کی مدد کریں نا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ہمارا اور ابراہیم کا معاملہ ہے۔ کہا اللہ میاں پھر آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم ان کی مدد کے لیے چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان استغاث بکم فاغیثوہ، تم چلے جاؤ، کھڑے رہو، منظر دیکھتے رہو، اگر ابراہیم تمہیں بلائے، تم سے مدد کو قبول کر لے تو کر لینا، اگر وہ قبول نہ کرے تو زبردستی نہ کرنا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا۔ چنانچہ فرشتے آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جانے لگے ہیں، اور فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے ابراہیم میں پانی کا فرشتہ ہوں، میرے ذمے بارش کی خدمت ہے، اگر آپ کا اشارہ ہو جائے ایسی بارش برساؤں کہ یہ آگ ساری بجھ جائے۔ ایک اور فرشتہ آیا، ابراہیم میں ہوا کا فرشتہ ہوں، میرے ذمے ہوا کی خدمت ہے، آپ کا اشارہ ہو جائے ایسی آندھی چلاؤں گا ساری آگ کو اڑا کر لے جاؤں گا، ساری آگ کو اڑا کر لے جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بھی سنی، اس کی بھی سنی، اور دونوں کی سن کے یہ نہیں سوچا اللہ کی مدد ہے اور اللہ آسانی کر رہا ہے تو بھلا جلنے کی ضرورت ہی کیا ہے، چلو اللہ کی مدد کو قبول کر لو، یوں نہیں کہا، بلکہ بڑی بے نیازی کے ساتھ دونوں سے فرمایا اما الیکما فلا و اما الی اللہ فبلا، ضرورت ہے لیکن تم دونوں کی نہیں، اللہ کی ضرورت ہے۔ بچپن سے اسی کو مانتا رہا ہوں تو آج تم سے مدد کیسے لے لوں، مطلب یہ تھا۔ اس کے علاوہ آج تک کسی کو مانا ہی نہیں، اس کے علاوہ آج تک کسی کو مانا ہی نہیں، اگر آج تم سے مدد وصول کر لوں تو پھر تمہارا بندہ ہوا، اللہ کا تو نہ ہوا، تو تم میرے معبود بن گئے، اللہ تو میرا معبود نہ رہا، یہ مطلب تھا۔ فرمانے لگے اما الیکما فلا، ہاں ضرورت ہے لیکن تم دو کی نہیں، ضرورت ہے صرف اس ایک کی ہے۔ ہاں اگر وہ مجھے جلائے جانے پہ راضی ہے تو ابراہیم بھی جلنے پہ راضی ہے، اور اگر وہ مجھے بچانا چاہے گا تو پھر تمہیں استعمال کرنے کی حاجت نہیں ہوگی، وہ خود ہی مجھے اپنے کرم سے بچائے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب ان کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو آخری کلمات جو حضرت ابراہیم کی زبان پہ تھے وہ یہ تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، بس مجھے وہ کافی ہے، میرا اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ کہتے ہوئے آگ میں پھینکے گئے۔ جب آگ میں پھینکے گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی جب دیکھا کہ یہ کسی اور کو استعمال ہی نہیں کرنا نہیں چاہ رہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم فرما کے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور دنیا کو دکھا دیا جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی بے آسرا نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پاک پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اکیلا اسے کافی ہو جاتا ہوں۔ جو وسیلے ڈھونڈتا ہے، واسطے ڈھونڈتا ہے، سیڑھیاں ڈھونڈتا ہے، وہ سیڑھیوں کے ہی چکر میں رہتا ہے۔ جس کی نظر صرف اللہ کی ذات پر ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اللہ پاک پہ نظر ہو تو پھر انسان کو دنیا کی کوئی پریشانی، دنیا کی کوئی آزمائش اور دنیا کی کوئی مصیبت پریشان نہیں کرتی، اس لیے کہ اس کی نظر اللہ پر ہے۔
ہمارے ہاں سندھی کے بوڑھے کہا کرتے تھے بابا اللہ بھلی کندو. اب نہیں کہتے، آج کل کے لوگ نہیں کہتے، وہ کہتے تھے بابا اللہ بھلی کندو، یعنی اللہ اچھا کرے گا، اللہ اچھا کرے گا. اسلام کی اساس، اسلام کی بنیاد، اسلام کی بیس وہ توحید ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے، غوث اعظم، غوث بزرگی کی انتہا کو کہتے ہیں. بزرگی کی کہ جو انتہا ہے نا، جو آخری درجہ بزرگی کا، اس کو غوث کہتے ہیں. تو جو لوگ بزرگی کی انتہا کو پہنچے، ان کے بھی بڑے، ان کے بھی امام وہ شیخ عبد القادر جیلانی، پیران پیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں مصیبت کے وقت تیری نظر جس طرف جائے وہی تیرا معبود ہے. دکھ میں، تکلیف میں، بیماری میں، پریشانی میں، امتحان میں، آزمائش میں تیری نظر جہاں جائے نا، یہی تیرا معبود ہے. تو اسی کا پرستار ہے، تو اسی کا بندہ ہے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں حضرت پیران پیر، ایک جگہ فرماتے ہیں تجھے شرم نہیں آتی کہ تو توحید کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ تیرے دل میں 1000 معبود بنائے ہوئے. تجھے شرم نہیں آتی کہ تو توحید کا دعوے دار ہے حالانکہ اپنے دل میں تو نے 1000 معبود بنا کے رکھے ہوئے ہیں. یہ مسئلہ ہو تو اس کے پاس جانا ہے، یہ مسئلہ ہو تو اس کے پاس جانا ہے، یہ مسئلہ ہو تو اس کے پاس جانا ہے، یہ پریشانی آئے تو اس کو سنانی ہے، وہ پریشانی آئے تو اس کو سنانی ہے. کتنے ہزار معبود ہم نے اپنے دل میں بنا کے رکھے ہوئے ہیں. پیران پیر فرماتے ہیں تجھے شرم نہیں آتی کہ تو توحید کا دعوے دار ہے حالانکہ پریشانی میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف مائل ہوتا ہے. اسلام کا تر امتیاز توحید ہے، صرف ایک. صرف ایک کا مطلب کیا؟ یہ نہیں کہ صرف ایک کے سامنے جھکنا ہے، نہیں، صرف ایک ہی کے سامنے جھکنا ہے، صرف ایک ہی کو جانا ہے، صرف ایک ہی سے پیار کرنا ہے، صرف ایک ہی پہ جان دینی ہے، صرف ایک ہی کو مقصد بنانا ہے، صرف ایک ہی سے امیدیں لگانی ہے، صرف ایک ہی کی دوڑ لگانی ہے، صرف ایک ہی سے ڈرنا ہے، صرف ایک ہی پہ بھروسہ کرنا ہے. صرف ایک. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز عطا فرمائی، 5 وقت کی نماز دی، اس کے علاوہ سنن اور نوافل اس کے علاوہ ہیں، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد اور سنن زوال اور سنن مؤکدہ اور غیر مؤکدہ، وہ بہت ساری ہیں. لیکن جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، فاتحہ آپ کو پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنی ہے، اس کا پڑھنا لازمی ہے. اور سورہ فاتحہ کا لب لباب توحید ہے. اگر کوئی کہے کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اس کا خلاصہ کیا ہے، تو اس کا خلاصہ ایک لفظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ وہ توحید ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی کو پوجیں گے، تیری ہی پرستش کریں گے، اور اے اللہ جب مدد کی ضرورت ہوئی تو تجھے ہی پکاریں گے اور کسی کو نہیں پکاریں گے.
ابراہیم علیہ السلام کی توحید بڑی پکی ہے. خاندان کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، سب کو چھوڑ کے اور عراق سے فلسطین چل پڑے. عراق سے چل پڑے فلسطین، رہنے والے عراق کے تھے، وہاں سے چل پڑے فلسطین کی طرف. فلسطین گئے، راستے میں مصر سے گزر ہوا، اللہ تعالیٰ نے شادی کروا دی حضرت ہاجرہ سے. حضرت ہاجرہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھیں. لمبا واقعہ ہے. ابراہیم علیہ السلام سے ان کی شادی ہوئی. فلسطین پہنچے، اللہ نے ان سے بیٹا دے دیا. بوڑھے ہو گئے تھے، 87 سال عمر تھی، اولاد نہیں تھی. 87 سال کی عمر میں اولاد نہیں تھی. 87 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے ان کو حضرت اسماعیل بیٹا عطا فرمایا. اولاد ویسے ہی پیاری ہوتی ہے، اگر زیادہ عرصے کے بعد ہو پھر بہت ہی پیاری ہوتی ہے، اور اکلوتی ہو تو اور پیاری ہوتی ہے، پھر بڑھاپے میں ہو تو اور پیاری ہوتی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو پہلا بیٹا، اکلوتا بیٹا اور بڑھاپے کا بیٹا. اور جس بیوی سے اولاد ہوتی ہے وہ بیوی اس بیوی سے زیادہ پیاری ہوتی ہے جس سے اولاد نہیں ہوئی. یہ بھی انسان کی فطرت ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب آپ ایسے کریں کہ حضرت ہاجرہ کو اٹھائیں، ان کے ساتھ حضرت اسماعیل کو بھی اٹھائیں. ابھی دودھ پی رہے ہیں، چھوٹا بچہ دودھ پی رہا ہے، ابھی پیدا ہوا ہے. ان دونوں کو لیں اور چلتے 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 جہاں کہا جائے وہاں ان دونوں کو چھوڑ کے آ جائیں. کہ یا اللہ پتہ کیسے چلے گا؟ کہ جبریل ساتھ ہے. جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں اونٹنی پہ سوار، آگے آگے حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ، دودھ پیتا بچہ اسماعیل گود میں لیے. چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، چلتے 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 1 مہینے کی مسافت طے کرتے کرتے ایسی جگہ پہنچے جہاں ہر طرف کالے پہاڑ، ہر طرف وحشت ہی وحشت، تنہائی ہی تنہائی. نہ پانی کا کوئی چشمہ، نہ سائے دار کوئی درخت ہے، نہ پھلدار کوئی درخت ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی شہر ہے، نہ کوئی بستی ہے، کوئی رہنے کا سامان نہیں. جب وہاں پہنچے تو جبریل نے کہا یہاں ان کو اتار کے آپ واپس چلے جائیں. یہ کہہ کر حضرت جبریل بھی غائب ہو گئے. حضرت جبریل ہوں تو ابراہیم پوچھیں یار یہاں کیسے چھوڑ دوں بھائی، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ کہہ کے وہ غائب ہو گئے. ناچار بیوی کو اس حال میں وہیں اتارنا پڑا اور بیٹے حضرت اسماعیل کو ان کے گود میں پکڑایا، تھوڑا سا ستو، تھوڑا سا پانی ان کے حوالے کیا. لیکن یہ بھی کہا گیا تھا جب ان کو چھوڑ کے آؤ تو ان سے باتیں نہیں کرنا، بس چھوڑ کے چپ کر کے واپس آ جاؤ. اب حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم نے جب اس ریگستان میں کالے پہاڑوں کے بیچ چھوڑ کے جانے کا ارادہ کیا اور جانے لگے تو حضرت ہاجرہ بہت پریشان ہوئی. کہنے لگی ابراہیم آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ بھی جا رہے ہیں، آپ نے رہنا نہیں ہمارے ساتھ، آپ بھی جا رہے ہیں، ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہیں. بڑی حیران. اور حضرت ابراہیم بھی گھبرائی نہیں رہے، جا رہے ہیں. حضرت ہاجرہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ سن نہیں رہے، مان نہیں رہے، جواب نہیں دے رہے، تو بچہ گود میں ہے اور ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ابراہیم مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی کہ آپ مجھ سے ناراض ہو کے مجھے یہاں چھوڑنے آ گئے تھے. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے میں معافی چاہتی ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں. آپ مجھے اس ریگستان میں، اس سنسان میں، اس وحشت میں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہ کہہ رہی ہیں اور منت سماجت کہہ رہی ہیں. لیکن ابراہیم کریں تو کیا کریں کہ اللہ کی طرف سے بولنا بھی ان کو منع ہے. چلتے چلتے 3-4 میل تک حضرت ہاجرہ اسی طرح حضرت ابراہیم کی منت سماجت کرتی کرتی ان کے ساتھ چلتی رہیں. کافی دیر جب چل چکیں
تو دل میں خیال آیا خاوند تو ہیں لیکن خلیل اللہ بھی تو ہیں، اللہ کے نبی بھی تو ہیں، تو اللہ کا نبی اللہ کے کہے بغیر تو کبھی کچھ نہیں کرتا، اور اللہ کا نبی ظالم بھی نہیں ہو سکتا، تو کہیں ان کو اللہ نے تو نہیں کہا؟ تو کہنے لگیں اللہ امرک ابراہیم، کہیں اللہ نے تو نہیں کہا کہ ہمیں یہاں چھوڑ جاؤ؟ تو حضرت ابراہیم نے گردن کو ہلایا اور فرمایا ہاں مجھے اللہ نے کہا ہے۔ واہ حضرت ہاجرہ واہ، فرمانے لگیں اذن لا یضیعن اللہ، ابراہیم اگر اللہ نے کہا ہے پھر آپ بے شک چلے جائیں، بے شک آپ مطمئن ہو کے چلے جائیں، جو اللہ ہمیں یہاں چھڑوا رہا ہے وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ موحد کی بیوی بھی تو موحد ہوگی نا، ابراہیم حنیف ہیں، حضرت ہاجرہ حنیفہ ہیں۔ اذن لا یضیعن اللہ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آپ ٹینشن نہ لیں، چلے جائیں۔ اللہ اکبر، خود تو مطمئن ہو گئی، خاوند کو بھی مطمئن کر کے بھیج رہی ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام تھے تو انسان، اللہ کے خلیل تھے لیکن تھے تو انسان، حضرت ہاجرہ کو چھوڑتے ہوئے اور حضرت اسماعیل دودھ پیتے بچے کو اس سنسان لکدک میدان میں چھوڑ کے جاتے ہوئے ان کے دل پہ کیا چھریاں چل رہی تھیں وہ تو کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے۔ اگر وہ ظاہر کریں تو حضرت ہاجرہ بے ہمت ہو جائیں، وہ ظاہر بھی نہیں کر رہے۔ لیکن جب ان دونوں کو رخصت کر کے خود آگے دور دراز چلے گئے، جب دور دراز چلے گئے تو پھر جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنی بیوی اپنے بچے کو تیرے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نمازیں قائم کریں۔ پھر اس کے بعد دعائیں مانگی، اے اللہ ان کو پھل کھلا، ان کو روزی دے، اے اللہ یہاں امن و امان کو قائم فرما، اور لوگوں کے دل ان کی طرف مائل فرما کہ یہاں آبادیاں ہو جائیں، آبادیاں ہو جائیں۔ آج آپ مکہ جائیں گے آپ کو حضرت ابراہیم کی دعا آنکھوں سے نظر آئے گی کہ کتنی آبادی ہو گئی ہے، کتنا رش لگا رہتا ہے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کو دل ان کی طرف کھنچنے لگ جائیں، کھنچنے لگ جائیں، مائل کر دے لوگوں کو دل اس طرف۔ اور یہ کہہ کے چلے گئے اور اپنی توحید کا ثبوت دے دیا کہ ابراہیم بیوی کے نہیں ہیں، ابراہیم اپنے بچے کے نہیں ہیں، ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کے نہیں ہیں، ابراہیم صرف اللہ کے۔ 5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم جاؤ جا کے بیٹے سے مل کے آؤ، بیوی سے بھی مل کے آؤ، بیٹے سے بھی مل کے آؤ، لیکن وہاں جا کے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا کے آؤ۔ واہ عجیب، اچھا اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ ابراہیم کو مجھ سے کتنی محبت ہے، اللہ کو تو پتہ ہے، پھر اللہ ان مشکل گھاٹیوں سے، ان مشکل وادیوں سے، ان مشکل مراحل سے حضرت ابراہیم کو کیوں گزار رہے ہیں؟ قیامت تک کے انسانوں کو دکھانے کے لیے کہ مجھ سے محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ آگ میں بھی پھینکے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، خاندانوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بیوی بچوں کی جدائی برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنا سب کچھ میرے نام پہ لٹانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے۔
مجھے اور آپ کو دکھانا چاہتا ہے، ان سارے مسلمانوں کو دکھانا چاہتا ہے جو اللہ سے محبت کے دعوے دار بھی ہیں مگر فجر میں ان سے نہیں اٹھا جاتا، اللہ سے محبت کے دعوے دار بھی ہیں، ان کی نگاہیں ان کے قابو میں نہیں ہیں، ان کی نگاہیں نہیں جھکتی، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں مگر ان کی زبانیں قابو میں نہیں ہیں، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں لیکن وہ حرام سے بھی نہیں بچ پاتے، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، توحید کے دعوے دار ہیں لیکن وہ حرام سے ہی دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ دنیا کے انسانوں کو پیغام دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان سارے مراحل سے گزارا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب بچے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو مجال ہے کہ پس و پیش فرمائیں، وہیں سے چلے، چل 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 مکہ معظمہ پہنچے، جب وہاں پہنچے بیوی سے ملے، کھانا وانا کھایا، بیٹھے، بات چیت ہوئی، باتوں باتوں میں بیوی سے فرمانے لگے میرے بچے کو نہلاؤ دھلاؤ، اچھے کپڑے تو پہناؤ، میں اس کو دوست سے ملوانے لے کر جانا چاہتا ہوں، دوست سے ملوانے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تو اہلیہ نے بڑی خوشی خوشی جلدی جلدی بچے کو کپڑے پہنائے۔ چھوٹا بچہ ساری زندگی بغیر باپ کے گزر گئی، باپ کے سائے کے بغیر گزر گئی، تو آج باپ کی انگلی میں انگلی دے کے گھومنے جائے گا تو بچہ بھی خوش، اس کی ماں بھی خوش، کپڑے پہنائے، نہلایا دھلایا۔ لیکن حضرت ہاجرہ کیا جانے، حضرت اسماعیل کیا جانے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ اس کے گلے پہ چھری پھیرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ بچے کو لیا اور چل سو چل، چل سو چل، چلتے 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 ایک جگہ تنہائی ان کو نظر آئی، بچے کو بٹھایا اور بچے کو بٹھا کے فرمایا یا بنی، میرے بچے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بچے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تجھے ذبح کر دوں، تو سوچ کے بتا کیا کرنا چاہیے، سوچ کے بتانا، فانظر، سوچ کے بتانا، جذبات کی فیصلہ نہ کرنا، جذباتی فیصلہ نہ کرنا، سوچ کے بتانا کیا کرنا چاہیے۔ یعنی سوچ کے بتا کیا کرنا چاہیے، ذبح ہو جانا چاہیے یا اللہ تعالیٰ کی منت سماجت کرنی چاہیے کہ یا اللہ مہربانی کر، ایسے نہ کر۔ اللہ اکبر۔ بیٹے نے یوں نہیں کہا ابو آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کی منت سماجت کریں نا، مجھے ذبح کر کے کیا ملے گا اسے، اگر میرا گلا کٹ بھی گیا اللہ کو کیا ملے گا، میرا گلا کٹوا کے اب اللہ کی منت سماجت کریں نا کہ میری جان چھوٹ جائے، یوں نہیں کہا بلکہ بڑی بشاشت سے فرمانے لگے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابو آپ وہ کریں جس کا اللہ نے کہا، آپ دیکھنا آپ کا بیٹا صبر کر کے دکھائے گا۔ یہ کہا اور تیار ہو گئے۔ تیار ہو گئے اور کہا ابو لائیں چھری، کاٹیں گلا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی سوچ رہے تھے بڑا دلیر بچہ ہے، یہ کہہ کے خود ہی ہمت کی اور کرتا اتار دیا، کرتا اتار دیا۔ کہنے لگے ابو میں تو پریشان نہیں ہوں ذبح ہونے کے لیے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب میری امی کو پتہ چلے گا نا وہ بہت روئے گی، بہت پریشان ہوگی، اس لیے کہ اس کا تو میرے سوا کوئی ہے بھی نہیں۔ تو ابو ایسے کرنا، آپ یہ کرتا میری امی کو پہنچا دینا، جب کبھی مجھے یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ کے اپنی پیاس کو بجھا دیا کرے گی۔
پھر کہا ابو آپ نا اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، اس لیے کہ ایسے نہ ہو کہ مجھے ذبح ہوتا اور میرے گلے سے خون کو نکلتا دیکھ کر آپ کو رحم آ جائے اور آپ پوری چھری نہ پھیر پائیں، اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے، لہٰذا آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بے دھڑک چھری پھیر دیں تاکہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔ اور آپ کو اللہ نے جس آزمائش میں ڈالا ہے، مجھے اللہ نے جس امتحان میں ڈالا ہے، میں اور آپ اس امتحان میں پاس ہو جائیں۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، بیٹا ذبح ہونے والا اپنے باپ کو پٹی بندھوا رہا ہے اور اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں ابو آپ پریشان نہ ہونا، اور میری امی کو بھی آپ تسلی دینا۔ تو کہا بیٹا تم پریشان نہیں ہو رہے؟ کہا ابو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، آپ چھوٹ جائیں گے، اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے بھی اچھا، اللہ امی سے بھی اچھا۔ 6 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، دنیا چھوٹ جائے گی، جنت مل جائے گی، اور جنت دنیا سے اچھی ہے۔ چنانچہ جب ان کو الٹا لٹایا، ان کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ کے اوپر اٹھایا اور گلے پہ چھری رکھی، تو کتابوں میں لکھا ہے حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا یا اللہ اتنی مشکل آزمائش سے تو جو مجھے گزار رہا ہے، لگتا ہے اس لیے گزار رہا ہے کہ میرے دل میں حضرت اسماعیل میرے بیٹے کی محبت گہری ہو گئی تھی، شاید بیٹے کی گہری محبت تجھے گوارا نہ ہوئی، اس لیے تو میرے ہاتھ سے میرے بچے کے گلے پہ چھری چلوا رہا ہے، تو میں بھی تجھے دکھانا چاہتا ہوں کہ اسماعیل ایک تو کیا بہت سے قربان کیے جا سکتے ہیں تیرے ایک حکم پہ، تیرے ایک حکم پہ۔ چنانچہ یہ کہہ کے گلے پہ چھری پھیر دی۔ حضرت ابراہیم سمجھ رہے میں نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دی، جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو بیٹا پاس کھڑا ہوا ہنس رہا ہے اور جنت کا مینڈھا نیچے ذبح ہوا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ جب ابراہیم بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اسماعیل بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور پیشانی کے بل ان کو لٹا بھی لیا اور گلے پہ چھری پھیر بھی دی، تو میں نے آسمان سے پکارا ابراہیم تو نے ہمارا امتحان پاس کر دیا، ہمارا حکم پورا کر لیا، اور ہم تیرے بچے کو بھی بچائیں گے اور تجھے بھی عزت دیں گے، قیامت تک کے لوگ تیرا نام عزت کے ساتھ لیں گے۔ یہ توحید ہے، یہ سب توحید کے مراحل ہیں، توحید کی گھاٹیاں ہیں، جہاں سے ایک موحد کو اللہ تعالیٰ گزار رہے ہیں۔ میرے دوستو، آج میں اور آپ اپنے دل کی خبر لیں کہ ہمارے دل کا کعبہ کون ہے، ہمارے دل کا قبلہ کون ہے، کون ہمیں یاد آتا ہے پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، کس کی طرف نظر جاتی ہے؟ لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو بھی حکومت کو گالیاں، مہنگائی ہو جائے تو بھی حکومت کو گالیاں، نالیاں بھر کے ابل آئیں تو بھی حکومت کو گالیاں، نوکری نہ ملے تو بھی حکومت کو گالیاں۔ یہ توحید نہیں ہے۔ جب کوئی کام پیش آیا سیدھا کسی عہدیدار کے پاس، کسی وڈیرے کے پاس، کسی ایم پی اے کے پاس، کسی ایم این اے کے پاس،
کسی پیسے والے کے پاس، حکومت کے پاس. یہ توحید نہیں ہے. توحید یہ ہے کہ ہر مسئلے، ہر پریشانی، ہر مصیبت میں اس ایک کو پکارنا جس کو سارے نبیوں نے پکارا. سارے نبیوں نے اسے پکارا، سارے ولیوں نے اسے پکارا، سارے اہل اللہ نے اسے پکارا. وہ کون ہے سب بتاؤ؟ وہ کون ہے؟ اللہ، بادشاہ، اکیلا، تنے تنہا، بوڑھا نہیں ہوتا، بیمار نہیں ہوتا، کمزور نہیں پڑتا، تھکتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، اکتاتا نہیں ہے. ہمیشہ جیسا تھا آج بھی ویسا ہی ہے. ہمیشہ سے طاقتور، آج بھی طاقتور، آئندہ بھی طاقتور. لم یزل ملکہ ولا یزال، نہ اس کا ملک زائل ہوا نہ اس کا ملک زائل ہوگا. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. یہ بچپنا، بڑھاپا اور جوانی یہ تو ہمارے ہیں، اللہ ان سے پاک ہے. میرے دوستو، توحید کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. توحید کچی ہو گئی ہے. ہم نے توحید کو صرف نماز والے سجدے کے ساتھ محصور اور محدود کر لیا ہے. توحید اتنا تنگ دائرہ نہیں ہے. توحید بڑا وسیع دائرہ ہے کہ دل میں دل پریشانی میں کس کی طرف جھانکتا ہے. توحید صرف اتنی نہیں ہے کہ ہم نماز میں اللہ کو سجدہ کریں، بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم یہ دیکھیں کہ میرا مقصود کون ہے، میں کس کو راضی کرنا چاہتا ہوں. کتنی ساری نافرمانیوں کا ارتکاب ہم کر لیتے ہیں صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. تو اس لیے میں اور آپ اس کی نیت کریں، اپنی توحید کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ. اپنی توحید کو مضبوط کریں گے. معبود کون ہے؟ مقصود کون ہے؟ بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ ڈرنا کس سے ہے؟ مانگنا کس سے ہے؟ امید کس سے لگانی ہے؟ صرف اللہ، بس اور کوئی نہیں. اللہ مل گیا تو سب کچھ مل جائے گا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اپنے گھروں میں اس کے تذکرے ہوں، جہاں بیٹھیں اس کے تذکرے ہوں. جس چیز کے تذکرے ہوتے ہیں وہ چیز وجود میں آتی ہے. اتنے اللہ کے تذکرے ہوں اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کے سامنے، اپنی عورتوں کے سامنے، کہ جب کبھی ضرورت پیش آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، فوراً ہمارا سارا گھرانہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، ادھر ادھر متوجہ نہ ہو. اور آپ دیکھیں جب کبھی پریشانی آئے سارا گھر مصلے بچھا کے اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دے، استغفار شروع کر دے، نفلیں پڑھ پڑھ کے مانگنا شروع کر دے. دیکھیں اللہ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے.